گورو آریہ جو ہیں وہ انڈیا کے بہت بڑے بڑے جو سو کالڈ جرنلسٹ، جو اینکرز اور جو تجزیہ کار ہیں، ان سے بہت بہتر گفتگو وہ کرتے ہیں، بہت بہتر گفتگو. یعنی کہ ایک تو نالج ہے اس بندے کے پاس، اور دوسرا سٹوری ٹیلنگ نا اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. جی یہ جو ہے نا ایکسپوز ہو گئے سارے. اب دیکھیں میجر گورو آریہ سے بینگ اے میڈیا اس لیے ہم گلا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ میڈیا پرسن نہیں ہے. وہ فوج میں رہے، جتنا عرصہ بھی نوکری کی، 4 سال کی، 5 سال کی، ہم نے کہا جی وہ نکال دیے گئے، انہیں پتہ نہیں وہاں کیا کر دیا. وہ کمرے میں 2 گھنٹے کے لیے ان کو مانگ رہے تھے، پتہ نہیں کسی کمرے میں وہ گئے، کیا کیا کہانیاں ہوئیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ارنب گوسوامی، برکھا دت اور اس جیسے جو جرنلسٹ ہیں جو وہ بھی دیکھیں جو دیکھیں اس طرح کی صورتحال میں ہمارا ان سے یہ گلا ہے کہ ایک پینک کریٹ کرنا اور ایک جلتی پہ تیل ڈالنا آپ کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے ملک کی بات کریں، آپ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ تجزیے دیں، خبریں دیں، لیکن اس میں کوئی صداقت ہونی چاہیے. آپ جو ہے نا یعنی کہ جو میں بات کرتا ہوں کہ صحافت وہاں پہ ان لوگوں نے دفن کر دی. ٹھیک ہے، اچھا اب جو ہے نا گورو آریہ وہ آریہ ہیں اصل میں نا، وہ گلا کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے آریہ وہ آئی نہیں ہے میرے اس میں، آریہ ہے. تو وہ جو ہیں ان کے ساتھ وہ جو بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ معصوم سا کریکٹر، مجھے نا اس کو دیکھ کے وہ بڑی اچھا، ایک تو اس کی بیچارے کی نہ اردو ٹھیک ہے، نہ اس کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سیٹ ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا بچڑا نہیں ہوتا، جیسے گائے بچڑا جب پیدا ہوتا ہے نا، جی جی، تو شروع میں بچڑے کی شکل اس طرح ہوتی ہے، خاص طور پہ جب وہ مسکراتا ہے نا، اور اچھا جو اس نے بات کرنی ہوتی ہے نا، تو وہ اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی اپنا فیس اس طرح کا کر لیتا ہے جو بات اس نے کرنی ہوتی. تو میں بڑا اس کو انجوائے کرتا ہوں. اچھا یہ نا گورو اس کی نا وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اردو ٹھیک کہ یہ ورڈ ایسے نہیں ہے. اچھا اس والے پروگرام میں پتہ نہیں کیوں گورو آریہ نا یہاں تو وہ دھنیا پی کے آتے ہیں ٹھنڈا، کہ کوئی بلو دی بیلٹ بات نہیں کرنی. اس کی مجھے ویسے لاجک سمجھ نہیں آئی. تو اس میں ڈیسنسی اس والے ان کے شو میں رہتی ہے. ہاں ادھر جب وہ ایک وہ لگا کے اسکرین، وہ پتہ نہیں وہ ان کا اپنا چینل ہے کس کا چینل ہے، وہاں وہ فوری طور پہ جب مارکر کے ساتھ یوں کرتے ہیں، کراچی گیا، ملتان اوپر کر، لاہور کا ساحل، لاہور نیچے چلا گیا، فیصل آباد لیفٹ سائڈ پہ چلا گیا، وہ پورا ہمارا نقشہ ادھر ادھر کر دیتا، لاہور کا ساحل فتح کیا تھا، اور ساحل بھی بالکل ان کے پاس. تو وہ وہاں پہ ایک نا ان کو وہ دورہ سا پڑ جاتا ہے، جیسے نا دورے نہیں پڑتے انسان کو. اچھا ادھر آ کے نا وہ اس کے ساتھ یہ جو بچڑے کی بات کر رہا ہوں، گائے کا بچڑا نہیں، اس کے ساتھ جب شو کرتے ہیں نا، تو اس کے پروڈیوسر وہ چیئرز، تو پھر وہ پانی تھوڑا سا لے گا اسٹائل کے ساتھ، پھر بیٹھ کے، تو کوئی سخت سے سخت بات بھی ہوتی ہے نا جو ان کے ملک کے اندر سے کوئی اس کے بارے میں کر رہا ہے یا ادھر سے ہو رہی ہوتی، تو اس کا جواب وہ بڑے آرام سے. تو سٹوری ٹیلنگ اس بندے کی نا وہ بیسٹ ہے انڈیا میں، بیسٹ. یہ سٹوری ٹیلنگ نا گورو آریہ سے بہتر انڈیا میں کسی کی نہیں ہے. انفارمیشن جو ہوتی ہے نا، دیکھیں اس کا فلو جب ہوتا ہے اس میں بعض کا ظاہر ہے کہ گوسوامی کے پاس، برکھا دت کے پاس، گورو آریہ راہ سے انفارمیشن آتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں کی ایجنسیز ان کو بتا رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا آپ کا اپنا دماغ بھی تو ہے نا. آپ 25% ان کے کہنے پہ کر لیں، لیکن باقی 75% آپ نے اپنی کریڈیبلٹی کو بچانا ہے. ساری زندگی آپ بڑی بڑی خبریں بریک کرتے رہے، ایک اس طرح کی صورتحال میں، جنگی صورتحال میں آپ کچھ شہر فتح کر دیں اور وہ باؤنس ہو جائے خبر، تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے آپ کی ساری کریڈیبلٹی کا، نیوز کا، اور آپ کی ساری جو ہے نا وہ ساکھ جو ہے نا وہ برباد ہو جاتی ہے. تو تھوڑا سا ان کے ساتھ نا یہ مسئلہ رہا. تو وہ بڑی معصومیت سے نا پھر وہ سوال کرتا ہے بچڑا، تو پھر بچڑے کو اس کی اردو ٹھیک کریں گے. تو بہرحال یہ ایک نا اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ نالج تمام وہاں کے میڈیا پرسن سے زیادہ ان کے پاس ہے، گورو آریہ کے پاس. البتہ یہ ہے کہ وہ خود جب بلو دی بیلٹ جاتے ہیں وہ دوسرے والے شوز میں اور گالی دیتے ہیں، تو پھر انہیں گالی کے جواب میں گالی بھی سننا پڑتی ہے. وہاں پہ پھر کریٹیسزم بھی ہوتا ہے، وہاں جو جواب دینے والا ہے وہ زیادہ بلو دی بیلٹ چلا جاتا ہوگا. لیکن ادروائز جو ہے نا، ادروائز میڈیا کا یہ کام نہیں ہے، کیونکہ میڈیا جو ہے نا اس کو پوری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے، دنیا، اب تو دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. تو وہ جو ہے نا اتنا ایک اگریشن اگر وہ پھیلانا شروع کر دے اور اتنی آگ برسانا شروع کر دے، اور دل کرے کہ فوجیں آپس میں نہیں بھی لڑنا چاہ رہی ہوں، میڈیا کے ہاتھوں میں. حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا کہ انڈیا کی فوج نے گورو آریہ کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے ہم نے حملہ کرنا ہے کہ نہیں، پاکستان کی فوج نے
یہاں پہ حامد میر اور مبشر لقمان کو یا بشرا خان کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اٹیک کرنا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. یہ فوجوں کی اسٹریٹجیز, ملکوں کی اسٹریٹجیز, حکمت عملی, وہ ان کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے. اس سے میڈیا کا جو نیریٹو ہوتا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان چیزوں کا. یعنی کہ یہ جو ادارے ہیں یہ اتنے کوئی ویک نہیں ہوتے کہ انہوں نے جو ہے نا میڈیا کی, ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. البتہ وہ آپ نے ذکر کر دیا گورو آریہ کا, تو میں نے چاہا کہ آج انہی کے انداز میں تھوڑا سافٹ بات کی جائے, کیونکہ میں نے دو ان کے دیکھے, میں نے ایک دو پروگرام دیکھے, جب وہ یعنی کہ جواب بھی دے رہے ہیں نا کسی چیز کا, آئی ڈونٹ نو کہ اس شو میں جو یہ کرتے ہیں کیا یہ یا ان کا اپنا ہے چینل, اپنا شو ہے, یہاں بڑی احتیاط برت رہے ہیں, دوسرے پہ کہیں کرتے ہیں, آگ برساتے ہیں, اس طرح کی چیز سمجھ نہیں آ رہی. لیکن چلے وہ بھی منظر عام پر آئی جائے گی. لیکن ایکٹر ٹائپ ہے, اسکرین بھی گورو کی اچھی ہے. گورو نا 2025 کا سنیل دت ٹائپ نا, سنیل دت ٹائپ اسکرین. جو سر کہتے ہیں مجھے چیخوں کی آواز ہے یہاں سے وہاں سے, ایگزیکٹلی, تو میرے خیال سے ان کے اپنے انڈیا سے اندر اس بندے کے بڑا تکلیف ہوگی اس وقت, نیند اس کو نہیں آتی ہونی, کیونکہ ان سارے تجزیہ کاروں میں وہ ایک فوجی ہے ریٹائر, اس کو پتا ہے انڈیا کے ساتھ کیا ہوا ہے. جنرل بخشی کا تو خالی ہے نا, یہاں سے دماغ ہی خالی ہے, وہ تو ابھی بھی چاں بھونکی جا رہا ہے. گورو آریہ جو ہے نا وہ سینسیبل آدمی ہے. گورو آریہ کو پتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ کیا ہوگا, انڈیا کہاں کہاں جو ہے نا باؤنس بیک ہوئی, ان کے پلانس کہاں کہاں اس کو مار پڑی, اور میں بھی اس بندے کو بھی مس گائیڈ کیا گیا ہوگا, اس کو انفارمیشن پوری نہیں دی گئی ہوگی. لیکن ظاہر ہے کہ آج بھی وہ اسی طرح سے اس نے اپنے چہرے پہ اسمائل رکھنی ہے, اسی طرح سے اسٹائل وہی اسٹانس ہے ان کا. اور وہ ظاہر ہے وہ انڈیا میں بیٹھا ہے, وہ بندہ مجبور ہے, لیکن اندر اس کے ایک تکلیف ہے جس کو ریڈ کیا جا سکتا ہے, باڈی لینگویج جس کو کہتے ہیں. بالکل ٹھیک بات کی سر آپ نے. سر ایک اور میرا سوال ہے, ہم جب بات کرتے ہیں رفائل طیاروں کو تباہ کرنے کی, تو سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو تباہ کرنے کے لیے خود گئے تھے جو چیف ہیں یا اچھا, اس میں پتہ کیا مشکل, دیکھیں ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے, ہمارا یہ ایشو نہیں ہے. دیکھیں نہ یہ عام آدمی کا مسئلہ ہونا چاہیے, یہ پلانز ہوتے ہیں. اگر کہیں نہ کہیں ہمارا کوئی ایسا سورس لڑ بھی جائے کہ ہمیں اس طرح کی انفارمیشن ہو, تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں اپنے ملک کی سیکریسی جو ہے اس کو ریویل کرنے کی, اس کو ٹی وی پہ ریویل کرنے کی اور بتانے کی. میں کہتا ہوں کہ ایک ٹیکنیشین گیا ہے, اس نے تباہ کر دیا, بات ختم. میں کہتا ہوں کہ ایک جو ہے نا وہ ایک میجر گیا ہے, ایک کیپٹن گیا ہے. میں کہتا ہوں جو بھی گیا ہے, پوری فوج جو ہے وہ تحسین کے لائق ہے, اور ہم تمام سپاہ سالاروں کو اور ایک ایک جوان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہمیں سکسیس ملی ہے اور یہ ٹیم ورک ہے. میں نے کیوں آج نام لیا ہے جنرل سائر شمشاد مرزا کا, اور عوام کی سپورٹ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیوں ذکر نہیں ہو رہا تھا, تو میں نے کیوں ان کا ذکر کیا کہ یہ پورا ٹیم ورک ہے. یہ کسی ایک بندے کا پلان, ایک بندے کی ایگزیکیوشن, ایک بندے کی جرت, ایک بندے کی بہادری, ایک بندے کی حکمت عملی نہیں ہے. یہ ٹیم ورک ہے, ٹیم ورک ہے, عوام کا سپورٹ ہے, اور باقی جو اسٹریٹجک پلاننگز ہیں وہ تو ہم سب کے سامنے. جب شاہین اڑے ہوں گے نا, تو جس نے جانے سے پہلے ایک چائے کا کپ یا پانی کا گلاس بھی ان کو دیا ہوگا نا, اور ان کو جو ہے نا جب وہ سوار ہو رہے تھے وہ بھی ٹیم ورک اپنے طیارے پہ, اور وہاں پہ جو ان کو رخصت کر رہا ہوگا, تو وہ سب کا رول ہے. ظاہر ہے سر, اس میں سب کا رول. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے, زبردست بات کر دی. یہاں پر آپ نے چائے کی بات کی, میرے ذہن میں پھر سے ایک بات آ گئی ہے. کیا اب موجودہ حالات جو اس وقت ہیں, پاکستان کو تو فتح مل گئی ہے, انڈین میڈیا تو خوش شکست اپنی قبول کر چکے ہیں پوری انڈیا کی. چائے کی دعوت دیں گے آپ میجر گورو آریہ کو؟ یار میں تو چائے کی دعوت پہلے ہی دے چکا ہوں, پیے چائے, بالکل آ کے پیے. میں نے کب منع کیا ہے؟ وہ ان کو آنے میں پرابلم ہوگا, وہ ہماری طرف سے تو شاید کوئی ایشو ہی نہ ہو. ہم تو ان کے میزبان بھی بننے کے لیے تیار ہیں, ہم تو ان کا آنے جانا سارا اسٹے ایوری تھنگ کرنے کے لیے تیار ہیں, سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہیں, مگر ان کو ادھر سے پرمیشن نہیں ملے گی کبھی بھی. اس حوالے سے وہ اپنے گھر سے پہلے پرمیشن لیں, ہم تو ہمارے دروازے کھلے ہیں ان کے لیے. ٹھیک سر, اب میجر گورو آریہ کی ہی میں بات کرنا چاہتی ہوں. ان کے حساب پر RNN TV کیوں سوار ہو گیا ہے؟ نہیں, وہی تھی ساری ڈسکشن جو میں نے آپ سے کی ہے. RNN TV سوار اس لیے میں نے کہا کہ انہوں نے 2-3 جو چیزیں ہوئیں یہاں پہ, مبشر لقمان صاحب نے بات کی, ریشم نے بات کی, تو اس پہ انہوں نے بڑا جو ہے ریئیکٹ کیا, ٹویٹ کیے, اور اس وجہ سے مے بی ان کو RNN TV کا کانٹینٹ پسند ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے.
یا ہم کو زیادہ سچ بول دیتے ہیں. نہیں سچ تو خیر سارے ہی بولتے ہیں, ہم تو کسی کو جھوٹا کہتے نہیں ہیں, وہ تو ثابت ہو گیا. یعنی کہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو سچے اور جھوٹے کا سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو عوام نے دیکھ لیا, اب تو پوری دنیا نے دیکھ لیا, اب تو امریکہ کو کلیئر ہے, اب تو پورے یورپ کو کلیئر ہے, اب تو فرانس کو کلیئر ہے, اب تو چائنا کو کلیئر ہے, اب تو ترکی کو کلیئر ہے, اب تو سعودی عربیہ کو پتہ چل گیا ہے, اب تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا.